بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا جدی حسنی والحسین. سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں نے عربی میں بیان کی. اس کا ترجمہ حضرت تمیم داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ محسن و جود و سخا پیکر عظمت و شرافت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، ویل وشنگ کا نام ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ مسلمین کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں. سامعین محترم، قربان جائیں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ اپنی امت کی تربیت کتنے اچھے اور احسن طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایسے تو کوئی بھی کسی کو اتنی توجہ نہیں دیتا، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوتا، بس اپنے آپ سے ہر بندے کو کام ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ بن جائے. لیکن یہاں پہ کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی امتی گناہوں کے سبب، برے کاموں کے سبب جہنم میں نہ جائے، بلکہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. جو لوگ رٹا لگاتے ہیں ہمارے سامنے ہیومینٹی کا، انسانیت کا رٹا لگاتے ہیں، اخلاقیات کا درس پٹیاں میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہ اخلاق کو چھو کے گزری ہوتی ہے اور نہ ہی انسانیت کو چھو کر گزری ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے 40 سال میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بننا سکھایا کہ اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، اس میں روح ہے، تو اس جسم کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے خیر خواہ بنا سکتے ہو، کیسے تم لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو. اور پھر 23 سال پہلے بھی 40 سال کر کے دکھایا، اور پھر 23 سال جب قرآن نازل ہوا اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی خیر خواہی کی. خیر خواہی مطلب بھلا چاہا. فرمایا میں اپنے محبوب کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی عطا کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں، جو حکم دیتا ہوں، وہ منوعاً تم تک پہنچا دیتے ہیں. مطلب میرے محبوب جو ہے کہیں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بہت زیادہ سے بھی زیادہ جس کو آپ سوچ سکتے ہیں نا، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ میرا محبوب تمہارا بھلا چاہنے والا ہے، تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہے. میرا محبوب مومنین پر رؤوف بھی ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. میرا محبوب جو ہے وہ نہایت مہربان ہے. حالانکہ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کی صفات ہیں،
اور یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے دونوں صفات استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں کون لگائے گا اللہ کے اوپر فتوے، کون لگائے گا اللہ کے اوپر شرک کے فتوے؟ کوئی لگا کے تو دکھائے نا، جو لگائے گا وہ خود ہی کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ خود اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب سے زیادہ کوئی تم سے محبت کرنے والا نہیں، تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم میرے محبوب کے در پہ چلے جایا کرو، گناہ کرو تھک جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ دعا کریں گے تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا، وہ تم پر نگاہ کرم کریں گے تو میں تمہاری زندگی کو کیا سے کیا بنا دوں گا۔ تو سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی چاہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہم کیسے چاہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بھلا ہم کیسے چاہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا اس کی عبادت کر کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے۔ سامعین محترم، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ بس ہم نے اپنے رب کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اٹس مین کہ ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم اس کو اپنا رب، اپنا خالق مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھلا چاہنا کیا ہے؟ بیسیکلی وہ آپ اپنا ہی بھلا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں تو حضور کو بھی درود و سلام کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بڑی مخلوقات ہیں، خود اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور پر، تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا درود پڑھنا کیا ہے کہ اپنا مقصد حل کرنا۔ ہم تو اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، ہمارے مشکل کام آسان ہو جائیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا خیر خواہی ہے اللہ کی۔ کہ کتاب اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات نازل فرمائے، جو حکم دیا، بڑوں کا ادب کرنا، والدین نے تم پر احسان کیا تم بھی ان کے اوپر احسان کرو، کیا؟ ان کو برا مت کہو، ان کی باتوں کو مانو۔ فرمایا دین کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے، جیسا جو حضور فرما دے بس وہی ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں اور، تو پھر تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا رسول جو آتے ہیں تشریف لے کر آئیں تو کیا ہوا؟ اور خاص کر نبی کریم علیہ السلام کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانا اور جو آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، وہ سچ فرمایا، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، اور اس کے بعد آپ کے دوستوں سے بھی محبت کرنا، یہ بھی حضور کی خیر خواہی ہے۔ اگر میں حضور سے تو محبت کرتا ہوں لیکن میرے آقا نے جن سے محبت کی میں ان سے نفرت کروں تو یہ حضور کی محبت نہ ہوگی۔ اسی طرح جو حضور کے دشمن ہیں مجھے ان سے بھی دشمنی کرنی ہے، اور اگر میں حضور کے دشمنوں سے دوستیاں یاریاں لگا کے رکھوں گا تو میں اس کا مطلب غدار ہوں، منافق ہوں، حضور کا نہیں ہوں۔ میں جتنے مرضی نعرے لگا لوں میں اپنے آقا کا نہیں ہوں جب تک میں حضور کے دوستوں کو دوست اور حضور کے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھوں گا، اور اس کا اظہار بھی کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا یہ بلب، یہ روشنیاں چل رہی ہیں نا یہ ساری، تو ایک نیگیٹو تار ہوتی ہے، ایک پازیٹیو تار ہوتی ہے۔ آپ دونوں پازیٹیو لگائیں گے بلب سڑ جائے گا، دونوں نیگیٹو لگائیں گے سڑ جائے گا، ایسے ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ کو ایک نیگیٹو، ایک ٹھنڈی، ایک گرم لگانی پڑے گی، ایک ٹھنڈی عشق رسول والی لگانی پڑے گی، ایک جلال گرم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں والی لگانی پڑے گی۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے کام، ہم عبادتیں کرتے ہیں نہیں ہوتے، صحابہ کرام تھوڑا سا پڑھتے تھے سارے کام ان کے ہو جاتے ہیں، ان کی دونوں تاریں لگی ہوتی تھیں، ایکٹیو ہوتی تھیں ہر ٹائم، ہر لمحہ۔ ہماری تاریں فیوز اڑے پڑے ہیں، ہمارے فیوز ہی ہمارے اوپر اڑے پڑے ہوئے ہیں، تاریں تو دور کی بات ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول کے جو دوست ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرنی ہے. ہم نے حضور کے تمام دوستوں سے، عاشقوں سے محبت کرنی ہے، حضور کی آل سے محبت کرنی ہے. اور ابو جہل، یزید